بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشبیہ کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں۔ دو قسمیں ہیں، تشبیہ تسویہ اور تشبیہ جمع۔ تشبیہ تسویہ یہ ہے کہ مشبہ کئی ہوں اور مشبہ بھی ایک ہو، اور تشبیہ الجمع یہ ہے کہ مشبہ بھی کئی ہوں اور مشبہ ایک ہو۔ تشبیہ التسویہ کی مثال صدق الحبیب وحالی کلاہما کاللیالی، محبوب کی کن پٹی اور میرا حال دونوں راتوں کی طرح ہیں، یعنی محبوب کی کن پٹی کے بال اور میرا حال دونوں کالے ہیں۔ تو یہاں پر جو مشبہ ہے وہ دو چیزیں ہیں، محبوب کی کن پٹی کے بال اور میرا حال، اور مشبہ بھی ایک چیز ہے، لیالی رات۔ اور تشبیہ الجمع کی مثال کا انما تبسم عن لؤلؤ منضد او برد او اقاحی، گویا کہ وہ مسکراتی ہے تہ بتہ موتیوں سے یا اولوں سے یا گلے بابونہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے سفید دانت ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے تہ بتہ موتی ہوں یا اولے ہوں یا گلے بابونہ۔ تو یہاں پر مشبہ بھی کئی چیزیں ہیں، تہ بتہ موتی، اولے اور گلے بابونہ، جبکہ مشبہ بھی ایک ہے، یعنی محبوبہ کے سفید دانت۔ وینقسم، باعتبار وجہ شبہ کے تشبیہ کی ایک تقسیم کرتے ہیں۔ دو قسمیں ہیں، تمثیل اور غیر تمثیل۔ تمثیل یہ ہے کہ وجہ شبہ کئی چیزوں سے لی گئی ہو، اور غیر تمثیل یہ ہے کہ وجہ شبہ کئی چیزوں سے نہ لی گئی ہو۔ تمثیل کی مثال جیسے کہ ثریا کو تشبیہ دینا چمکدار انگور کے گچھوں کے ساتھ، تو ثریا میں بھی کئی ستارے ہوتے ہیں اور انگور کے گچھے میں بھی کئی انگور ہوتے ہیں، تو یہاں پر تعدد ہے۔ غیر تمثیل کی مثال جیسا کہ ستارے کو تشبیہ دینا درہم کے ساتھ، وجہ تشبیہ سفیدی ہے اور سفیدی میں تعدد نہیں ہے۔ وینقسم، باعتبار وجہ شبہ کے ایک اور تقسیم کرتے ہیں۔ دو قسمیں، تشبیہ مفصل، تشبیہ مجمل۔ تشبیہ مفصل یہ ہے کہ وجہ شبہ مذکور ہو، اور تشبیہ مجمل یہ ہے کہ وجہ شبہ مذکور نہ ہو۔ تشبیہ مفصل کی مثال وَصَقْرُهُ فِي صَفَاءٍ وَأَدْمَعِي كَاللَّيَالِي، اور اس کے دانت صاف ہونے میں اور میرے آنسو مثل موتیوں کے ہیں، کاللآلی مثل موتیوں کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے دانت اور میرے جو آنسو ہے وہ صاف ہونے میں ایسے ہیں جیسا کہ موتی۔ تو یہاں پر وجہ شبہ صاف ہونا ہے اور وہ مذکور ہے۔ تشبیہ مجمل کی مثال النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کلام میں نحو ایسے ہے جیسا کہ کھانے میں نمک، یعنی جس طرح کھانے میں نمک ہو تو کھانا لذیذ ہوتا ہے، کلام میں نحو ہو تو وہ بھی لذیذ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو وجہ شبہ ہے وہ لذیذ ہونا ہے اور وہ یہاں پر مذکور نہیں ہے۔ وینقسم، باعتبار ادوات تشبیہ کے دو قسمیں ہیں، تشبیہ مؤکد اور تشبیہ مرسل۔ تشبیہ مؤکد یہ ہے کہ ادوات تشبیہ کو حذف کر دیا جائے، تشبیہ مرسل یہ ہے کہ ادوات تشبیہ کو حذف نہ کیا جائے، ذکر کیا جائے۔ تشبیہ مؤکد کی مثال ہوا بحر فی الجود، وہ سمندر ہے سخاوت میں، یعنی وہ سمندر کی طرح ہے، تو یہاں پر ادوات تشبیہ کو حذف کر دیا۔ تشبیہ مرسل کی مثال ہوا کالبحر کرما، وہ سمندر کی طرح ہے سخاوت میں، تو یہاں پر کاف حرف تشبیہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ ومن المؤکد، تشبیہ مؤکد کی ایک صورت یہ ہے کہ مشبہ بھی کو مشبہ کی طرف مضاف کر دیا جائے، جیسے والریح طابت بالغصون وقد جرى ذهب الأصیل على لجین الماء، اور ہوا کھیلتی ہے ڈالیوں کے ساتھ، شاخوں کے ساتھ، حالانکہ جاری ہوا شام کا سونا پانی کی چاندی پر۔ مطلب یہ ہے کہ ہوا چل رہی ہے، شاخوں پر چل رہی ہے، اور اب حال یہ ہے کہ شام کی چاندی جیسی زردی پانی کی چاندی جیسی سفیدی پر پڑ رہی ہے۔ تو یہاں پر مشبہ، یہاں پر جو ہے وہ مشبہ چاند ہے، مشبہ شام ہے اور پانی ہے، اور مشبہ بھی سونا اور چاندی ہے، تو مشبہ بھی کو جو ہے مشبہ کی طرف مضاف کر دیا گیا، تو یہ تشبیہ مؤکد کی ایک صورت ہو گئی۔